ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے واسطے بارگاہ اللہ تعالی کے آگے سر سجود تھے اور ساتھ ہی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ یا رب امتی یا رب امتی۔ تو رب رحمان کی رحمت کو جوش آیا، کہا جبرائیل، عرض کی گئی جی رب جلیل، حکم ہوا جاؤ میرے محبوب کو یہ خوشخبری سناؤ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، میرا امتی یہ کلام مبارک ادا کرے اس کے لیے کیسا ثواب ہے؟ عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو سجدہ یا غیر سجدہ میں یہ کلام مبارک کہے گا تو اس کا نیکیوں والا پلڑا عرش و کرسی اور پہاڑوں سے بھاری ہو جائے گا، اور اس کی ادائیگی پر خدا رحمان فرماتا ہے، اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کی بخشش کر دی اور میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو میکائیل علیہ السلام روزانہ اس کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور قیامت کے دن اسے اپنے پروں پر بٹھا کر خدا تعالی کی بارگاہ میں لے جائے گا اور خدا کی بارگاہ میں اس بندے کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا، میں نے تیری شفاعت قبول کی، جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کی کنیز حضرت زیدہ سے فرمایا، تو میرے پاس دیر سے کیوں آتی ہے؟ اس نے عرض کی، آج میں جنگل میں لکڑیاں چننے گئی تھی، ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ میں نے لکڑیاں چن چن کر ایک پتھر پر رکھ دیں۔ میں نے ایک سوار کو زمین و آسمان کے درمیان دیکھا، اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں میرا سلام عرض کرنا اور آپ سے کہنا کہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ کی امت 3 طرح سے جنت میں داخل ہوگی۔ ایک گروہ بلا حساب و کتاب، دوسرا گروہ آسان حساب سے داخل جنت ہوگا، تیسرا حضور کی شفاعت سے۔ یہ کہہ کر وہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھا نہ سکی۔ اس نے پتھر سے کہا، یہ گٹھا فاروق اعظم کے گھر پہنچا دو۔ چنانچہ اس پتھر نے ایسا ہی کیا۔ حضور صحابہ کرام کے ساتھ اس پتھر کو دیکھنے آئے اور فرمایا، زیدہ مثل مریم ہے جس سے فرشتوں نے کلام کیا، کیونکہ زیدہ کے ساتھ کلام کرنے والا رضوان جنت تھا۔ یمن سے ایک آدمی حضرت کعب الاخبار کے پاس آیا اور کہا، میں فلاں یہودی عالم کی طرف سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، تو عزت و اکرام والا تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو دین موسوی کو چھوڑ کر دین محمدی میں داخل ہو گیا ہے؟ حضرت کعب الاخبار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تو واپس اس یہودی کے پاس جائے تو اس کا دامن پکڑ لینا تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، اور اسے کہنا، تجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف واپس کیا اور ان کے لیے دریا پھاڑا اور ان کو توریت کی تختیاں عطا کیں، کیا تو کتاب توریت میں یہ لکھا ہوا نہیں پاتا کہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 حصے ہوں گے، 1/3 بغیر حساب، دوسرا رحمت خدا بندی سے اور تیسرا آسان حساب کے ساتھ داخل جنت ہوگا؟ ان تینوں میں سے مجھے جس میں چاہو شمار کر لو۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنے والے بعض لوگ اپنی شامت اعمال کی بنا پر جہنم میں جائیں گے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوگا کہ یہودی، نصرانی اور بت پرست لوگ ان مسلمانوں کو جہنم میں دیکھ کر کہیں گے، اے لوگو، تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا آج تمہارے کچھ بھی کام نہ آیا۔ ہم بت پرست اور تم خدا پرست برابر آگ میں جل رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا اور بت پرستی کرنا دونوں جہنم میں ہیں۔ جب یہ کلام کفار کے منہ سے نکلے گا، فوراً دریائے رحمت الہی جوش میں آئے گا اور خدا تعالی غضبناک ہو کر فرمائے گا، آج کفار نے ہمیں بتوں کے برابر کر دیا اور توحید اور شرک کو یکساں بنا دیا۔ اے جبرائیل و میکائیل، جلدی جاؤ، دیکھو کہ جہنم میں گنہگار مسلمانوں کا کیا حال ہے۔
حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام عرض کریں گے یا الہی تو خوب جانتا ہے جو کچھ ان کا حال ہے، لیکن ان قیدیوں کی طرف نظر رحمت کا سبب کیا ہے؟ ارشاد ہوا اے جبرائیل، آج بت پرستوں نے ہمیں بتوں کے برابر کر دیا ہے اور کافروں نے مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کام نہ آنے کا طعنہ دیا ہے۔ حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام یہ سن کر دوزخ کی طرف روانہ ہوں گے۔ دروغ جہنم آپ کو آتا دیکھ کر اپنے لوہے کے منبر سے اتر کر کہے گا آپ کا یہاں آنا کیسا ہوا؟ حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام فرمائیں گے اے دروغ جہنم، میں مصطفیٰ کی امت کے گنہگاروں کا حال دیکھنے آیا ہوں۔ دروغ جہنم عرض کرے گا آپ ان کا حال کیا پوچھتے ہیں؟ ان کی حالت نہایت بری ہے، بڑے تنگ مکان میں مقید ہیں، آگ نے ان کے جسم جلا ڈالے ہیں، ہڈیاں سوختہ کر دی گئی ہیں، صرف ان کے دل اور زبان باقی ہیں کہ وہ ایمان کی جگہ تھے، باقی سب کچھ جل گیا ہے۔ حضرت جبرائیل آمین افسردہ ہو کر فرمائیں گے جلدی کر حجاب ہٹا دے، دروازہ کھول دے کہ میں اپنی آنکھوں سے ان کا حال دیکھوں۔ مجھے رب العزت نے فرمایا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آؤ۔ دروغ جہنم دروازہ کھول دے گا، سر پوش ہٹا لے گا۔ حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام دوزخ میں جا کر دیکھیں گے کہ لوگ بڑی بری حالت میں ہیں۔ جب دوزخی حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام کو دیکھیں گے تو دروغ جہنم سے پوچھیں گے یہ کون سا فرشتہ ہے؟ ہم نے آج تک ایسا خوبصورت فرشتہ نہیں دیکھا۔ وہ دروغ جہنم کہے گا یہ جبرائیل امین ہیں جو وحی لے جاتے تھے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ حضور کا نام سن کر دوزخی شور و غل مچائیں گے، پھر رو رو کر عرض کریں گے اے جبرائیل امین ہمارا سلام ہمارے نبی محترم کو پہنچا دیں اور ان سے کہنا کہ ہم نہایت سخت عذاب میں مبتلا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کیجئے۔ حضرت جبرائیل آمین گنہگاروں سے وعدہ فرمائیں گے کہ میں ضرور تمہاری حالت زار تمہارے نبی تک پہنچاؤں گا۔ جب وہاں سے رخصت ہو کر جبرائیل آمین اپنے مقام میں آئیں گے تو ارشاد رب العزت ہوگا اے جبرائیل امت محمدیہ کا کیا حال ہے؟ حضرت جبرائیل آمین عرض کریں گے اللہ تو بہتر جانتا ہے، وہ نہایت تنگ حال اور بڑے سخت و عذاب میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا جبرائیل امت محمدیہ نے کوئی پیغام بھیجا؟ حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام عرض کریں گے ہاں، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا سلام نبی محترم کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا اور جو عذاب کی تکلیف ہے وہ بھی ان کو بتاؤں گا۔ ارشاد ربانی ہوگا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو اطلاع دو۔ حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام حضور کی خدمت اقدس میں آئیں گے، آپ اس وقت ایک موتیوں کے محل میں ہوں گے۔ حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام رو رو کر عرض کریں گے میں آپ کی امت کے پاس سے آیا ہوں جو جہنم عذاب میں گرفتار ہیں، انہوں نے آپ کو رو رو کر سلام کہا ہے اور عرض کی ہے کہ ہماری خبر لیجئے۔ حضور اقدس سنتے ہی لبیک لبیک امتی کہتے ہوئے عرش کے نیچے حاضر ہوں گے اور سجدے میں گر جائیں گے اور خدا تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے جو کسی نے بھی نہ کی ہوگی۔ 7 دن کی مدت کے بعد حکم ہوگا اے محترم نبی سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، شفاعت کرو قبول ہوگی۔ یہ سن کر حضور امتی امتی کہیں گے۔ اللہ فرمائے گا جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہے جاؤ اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت کی اجازت حاصل کر لینے کے بعد اہل جنت کو اطلاع کر دیں گے اے لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کا دروازہ کھلوایا ہے، اے اہل جنت تم میرے ساتھ چلو اور جس کو تم پہچان لو اس کو میرے ساتھ چل کر جہنم سے نکال لو۔ یہ اعلان سن کر بہت سی مخلوق آپ کے ساتھ ہو جائے گی اور حضور ان کو ساتھ لے کر جہنم کی طرف شفاعت کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ وہ مبارک مجمع ہوگا کہ چشم فلک نے ایسا اجتماع کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ پھر دروغ جہنم حضور اقدس کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور حضور رو رو کر
فرمائیں گے دروغہ جہنم بتا میری امت کا تو نے کیا حال کیا ہے اور میری امت کے لوگوں کو کس کس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ پھر جہنم کا دروغہ عرض کرے گا یا حضرت وہ تو نہایت عذاب و تکلیف میں مبتلا ہیں، اور پھر حضور فرمائیں گے اے دروغہ جہنم دروازہ جلد کھول دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی امت کا حال دیکھ لوں۔ دروغہ جہنم کا سرپوش اٹھا لے گا۔ جس وقت حضور کے حسن با کمال کو آپ کی امت کے لوگ دیکھیں گے چلا کر کہیں گے آگ نے ہماری کھال جگر اور جسم جلا دیے ہیں۔ حضور ملائکہ کو حکم دیں گے ان کو جہنم سے باہر نکالو۔ یہ سن کر فرشتے بے شمار مسلمانوں کو دوزخ سے باہر نکالیں گے۔ وہ لوگ کوئلے کی طرح جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اب کہاں جنت اور کہاں یہ سوختہ جان؟ حضور عرض کریں گے یا اللہ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ میں ان کو جنت میں لے جاؤں۔ ارشاد ربانی ہوگا ہم نے ان کو دوزخ میں جلا کر کوئلہ بنا دیا ہے، ہم ہی ان کو جنت کے قابل بنائیں گے۔ رضوان جنت کو حکم ہوگا نہر حیات کا رخ ادھر موڑ دو۔ حکم الہی سے رضوان جنت نہر الحیات کو جہنم کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ حضور فرمائیں گے ان جلے ہوئے لوگوں کو اس میں ڈال دو۔ فرشتے ان کو اس نہر میں ڈال دیں گے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایک سوختہ اور کوئلہ 14ویں رات کا چاند بن کر باہر نکلے گا اور پیارے نبی کی شفاعت سے دوزخ سے آزاد ہو کر جنت میں آباد ہو جائیں گے اور زبان حال سے کہیں گے جب کفار بت پرست گنہگار مسلمانوں کو جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے تو اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیتے تو آج ضرور بخش دیے جاتے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسید بن ابی ایاس کے چہرہ اور سینہ پر اپنا دست مبارک پھیرا تو ان کا چہرہ اور سینہ اس قدر روشن تھا کہ اگر وہ اندھیری کوٹری میں داخل ہوتے تو وہ روشن ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حنظلہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تجھے برکت دی گئی۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ کسی بکری کے تھنوں یا اونٹ یا انسان کے کسی مقام پر ورم ہو جاتا تو اس کو حضرت حنظلہ کے پاس لے آتے اور وہ اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال کر اپنے سر پر ملتے اور پھر وہ ہاتھ ورم کی جگہ مل دیتے تو ورم فوراً اتر جاتا۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے واسطے بارگاہ اللہ تعالی کے آگے سر سجود تھے اور ساتھ ہی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ یا رب امتی یا رب امتی۔ تو رب رحمان کی رحمت کو جوش آیا، کہا جبرائیل جی رب جلیل حکم ہوا جاؤ میرے محبوب کو یہ خوشخبری سناؤ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا میرا امتی سبحان ربی الاعلی ادا کرے اس کے لیے کیسا ثواب ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا جو نماز یا غیر نماز میں یا سجدہ یا غیر سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کہے گا تو اس کا نیکیوں والا پلڑا عرش و کرسی اور پہاڑوں سے بھاری ہو جائے گا، اور اس کی ادائیگی پر خدا رحمان فرماتا ہے میرے بندے نے سچ فرمایا ہے میں ہر چیز سے اعلیٰ ہوں اور مجھ سے اعلیٰ کوئی شے نہیں۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے اور میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو حضرت میکائیل علیہ السلام روزانہ اس کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور قیامت کے دن اسے اپنے پروں پر بٹھا کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی شفاعت کرے گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تیری شفاعت قبول کی، جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی، اور ایک حدیث میں ہے جو خالص میری زیارت کو آئے اور اسے سوائے اس کام کے دوسرا کوئی کام نہیں، مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں۔ اللہ رب العالمین سے دست ادب گریہ و زاری سے دعا کرتے ہیں بروز قیامت ہم سب مسلمانوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔